بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear colleagues, I'm yours host ظفر عباس خان. ایز یوزول شارٹ کٹ پوائنٹ پہ آج ایک بہت ہی بڑی پرسنالٹی، ایک لیجنڈ اسٹوڈنٹ کہہ لیں یا ایسپرنٹ کہہ لیں کمپیٹیٹیو ایگزامس کا، آج ہمارے ساتھ ہیں. نام ہے زہرا انور راجپوت. 2 ابھی تک انہوں نے ریٹن ٹیسٹ دیے ہیں، 2 انٹرویوز بھی دے لیے ہیں. نیب سیلدار کا انٹرویو کا فائنل ریکمنڈیشن اویٹڈ ہے. سب انسپیکٹر کے لیے ان کا رزلٹ آ چکا ہے. 75 ان کا ریٹرن کا سکور ہے. 60 انہوں نے مارکس لیے ہیں انٹرویو میں. 11ویں نمبر پہ ہیں اوپن میرٹ میں. نیچے بھی ان کا وومن کوٹا بھی تھا لیکن انہوں نے اوپن میرٹ پہ ہی انہوں نے ون کر لیا. زارا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، کانگریچولیشن سب سے پہلے تو. Thank you so much, sir. اور زارا Thank you much for the brilliant production. تھینک یو. زارا کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، کیسے کر لیا اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سارا کچھ؟ 2 آپ نے دیے ریٹن ٹیسٹ، دونوں ہی پاس کر لیے. سب انسپیکٹر پولیس میں اب ہو چکی ہیں، نیب سیلدار ویٹڈ ایسپرنٹ ہیں سی ایس ایس کے لیے، پی ایم ایس کے لیے. کچھ اپنے سیکریٹ سر اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ، اور تھوڑا اپنے کچھ ایسے سیکریٹ بھی بتاؤ کہ کیا سیکریٹ ہے، کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ ہم لوگ بھی کامیاب بن جائیں تھوڑے. جی سر، بالکل. میری ڈگری جو ہے 2020 کے لاسٹ ویک کمپلیٹ ہوئی تھی ان نومبر، اور تب سے میں بہت زیادہ پیشنیٹ تھی جاب کے لیے کہ میں نے کمپٹیٹیو ایگزام میں جانا ہے. مطلب مجھے نہیں تھا کہ میں نے ایم فل یا پی ایچ ڈی وغیرہ کرنی ہے. شروع سے ہی مجھے تھا کہ پہلے میں نے پی پی ایس سی کے تھرو جاب لینی ہے، اس کے بعد میں نے سی ایس ایس پی ایم ایس کی طرف موو کرنا ہے. اور 2020 میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا پی پی ایس سی کے بارے میں، کیسا ایگزام ہوگا، سلیبس کیسا ہوگا. سب انسپیکٹر کی سیٹس آئیں تو میں نے اپلائی کر دیا. تو الحمدللہ میرے پاس گائیڈنس یہ تھی کہ اس میں گائیڈنس بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ ہارڈ ورک اسٹارٹ کر دو اور بلائنڈلی چلو اور آپ کچھ صحیح سے پتہ نہیں ہے، آپ کو بے کا نہیں پتا کہ آپ نے کیسے موو کرنا ہے، تو پھر مطلب آپ کی ہارڈ ورک اتنا وہ آپ کو پے آف نہیں کر رہی ہوتی. تو میں نے سر بلال ہیں، کافی اچھے مینٹور ہیں، ان کا سیشن میں نے جوائن کیا. انہوں نے پراپر گائیڈنس پرووائڈ کی کہ کیسا اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کافی موٹیویٹ کرتے رہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو 2019 میں جب یہ سیٹس آئی تھی سب انسپیکٹر کی، تو میں تب سے لے کے ٹیسٹ کے دن تک کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھ رہی تھی. مطلب ہوتا تھا وہ سنڈے کا بریک لے لیا یا سیٹرڈے کا لے لیا، لیکن میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے 2 دن پڑھ لیا یا 3 دن چھوڑ دیا. تو اگر آپ ایسے کرو نا تو پھر آپ کا الٹا نقصان ہی ہو رہا تھا، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ پی پی ایس سی کی طرف موو کرتے ہو، جس سے بھی آپ پوچھو وہی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ امتیاز صاحب کی بک پڑھو. تو مجھے بھی 1-2 لوگوں نے کہا تھا، لیکن میں نے کے لیے اس بک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہی تھی. 3 to 4 منتھ میں نے اپنی وہ بک کمپلیٹ کی، اس کو اچھے سے اسٹڈی کیا. اس کے بعد ہمارا جو یہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا سلیبس تھا، اس میں 2 مین پورشن تھے. نمبر 1 پہ انگلش، نمبر 1 پہ کمپیوٹر سائنس. تو انگلش کے لیے میں نے ڈفرینٹ سورسز سے کنسلٹ کیا تھا مٹیریل. یوٹیوب پہ تو بہت اچھی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں. ایک کپل شرما کا یوٹیوب چینل تھا اور ایک ترون گروور کا تھا. اور اس کے علاوہ جو بک میں نے ریفر کی تھی وہ ٹو دا پوائنٹ انگلش گرامر کی تھی، اور پیئرسن انگلش کی بک تھی. تو اس کو میں نے تھورلی پڑھا. اس کے علاوہ میں نے ڈان نیوز پیپر اپنے روٹین میں رکھا. اس سے میری جو ووکیبلری تھی وہ بہت زیادہ امپروو ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئر جو تھا وہ بھی میرا کافی اچھا امپروو ہو گیا، اور اس نے مجھے انٹرویو میں بہت ہیلپ کی تھی. اور سیکنڈ جو پورشن تھا وہ کمپیوٹر سائنس کا تھا. کمپیوٹر سائنس کی بیسکس میری اچھی تھی کیونکہ جونیئر لیول پہ بھی پڑھا تھا، اپنی ڈگری میں بھی 1-2 سیمسٹر میں پڑھا تھا. تو اسٹوڈنٹ سکسیس کا ہی چینل تھا یوٹیوب پہ، وہ میں نے جوائن کیا. وہاں سے ویڈیوز سے کافی مجھے زیادہ ہیلپ ملی، اور سر بلال نے بھی کافی زیادہ ہیلپ کی. تو اس طرح سے میرا جو ریٹن اسکور تھا 75. اسی وجہ سے اچھا رہا کہ میں نے اپنے نوٹس بنائے تھے، میں کسی 1 یا 2 بک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہی تھی. 1-2 بکس میں نے ریفر ضرور کی تھی، وہاں سے اسٹڈی کیا تھا، لیکن نوٹس میں نے اپنے بنائے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے ماشاء اللہ اتنا اچھا اسکور کیا ہے ریٹن میں. اچھا زہرا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، آپ کا اسکور بہت اچھا ہے، لیکن انٹرویو بھی بہت شاندار کیا آپ نے. 60 دیٹس اے ویری ایکسیلنٹ اسکور. اب دیکھیں گے ایک مطلب ایک بچی کے لیے جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہے انہیں 60 اسکور کر لینا، دیٹس آلسو ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. تو وٹ واز سیکریٹ فار جو بیسٹ انٹرویو؟ سر مجھے لگتا ہے انٹرویو میں 2 سے 3 چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں.
نمبر 1 پہ یور پرسنالٹی، نمبر 2 پہ یور کانفیڈینس لیول. یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہے نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہر بچہ پھر انٹرویو کوالیفائی کر سکتا ہے. اچھا نمبر 3 پہ نو ڈاؤٹ زہرا آپ آپ یہ نہیں یہاں کہہ سے سکتے. شروع اگر یہاں سے کر لو کہ آپ کا جو انٹرویو تھا وہ لیا کس نے تھا؟ آپ کا جیوری ممبر، آنریبل جیوری ممبر کون تھے؟ چیئرمین کون تھے پبلشرز کمیشن کے؟ اور ممبر کون کون سے تھے جنہوں نے جو ساتھ تھے؟ تھوڑا پھر ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتے تو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے کہ آپ کا انٹرویو جو ہے کس جیوری نے لیا، اتنے اچھے آپ کو مارکس مل گئے. تھوڑا سا اگر انٹرویو کے بارے میں کوئی خاص خاص سی چیزیں بتا دیتے. جی جی سر میں بتاتی ہوں آپ کو. سر انٹرویو میں جو پی پی ایس سی کے مین چیئرمین تھے وہ ڈاکٹر پرویز احمد صاحب تھے، اچھا اور ایس پی ارتضیٰ صاحب تھے، اور نمبر 3 پہ پروفیسر صاحب تھے اور ان کا نام نہیں مجھے آتا. تو یہ پینل ممبرس تھے میرے. تو انٹرویو کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. جب میں انٹر ہوئی روم میں نے السلام علیکم ریسپیکٹڈ سر کیا اور فل کانفیڈینس کے ساتھ کیا. پہلے میں نے انٹر ہونے سے پہلے پرمیشن لی تھی. انہوں نے کہا کہ کم ان زہرا. تو اس کے بعد میں نے سلام کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا سیٹ ڈاؤن، بیٹھ گئی. تو سر انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے بڑے افیکٹو وے میں نا اپنا انٹروڈکشن دیا. اب وہ 1 منٹ کا تھا میکسیمم. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اوکے زہرا آپ وائٹ بورڈ کی طرف چلے جائیں، مارکر اٹھا لیں. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، آپ نے نا اس کے اوپر پریزنٹیشن دینی ہے، کیونکہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا آئی ایم ویری گڈ ان پریزنٹیشن ملٹی میڈیا ایز ویل ایز وائٹ بورڈ پریزنٹیشن. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایسا کہا ہے تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں آپ کی پریزنٹیشن اسکلس کتنی اچھی ہیں. تو میں نے کہا شور سر. اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹاپک دیا ریلیجیس انٹالرنس کا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کے جو کازز ہیں، اس کے سولوشنز ہیں، یہ آپ نے ڈسکس کرنے. تو سر میں نے 2-3 پوائنٹس ان کے ساتھ ڈسکس کیے، مطلب پریزنٹیشن دی. تو انہوں نے کہا ایک پوائنٹ ان کو ٹھیک لگا، 2 پوائنٹ ان کو غلط لگے. تو انہوں نے کہا نو یو آر رانگ. تو اس کے بعد پھر میں چپ کر گئی. میں نے ایک اور پوائنٹ کہا، انہوں نے کہا نہیں زہرا یہ بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر سمپلی سوری سر کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹوٹلی فائن، کم بیک ٹو یور سیٹ. تو میں دوبارہ آ کے بیٹھ گئی. اس میں جو پلس پوائنٹ تھا نا یہ تھا کہ ویری اسٹارٹ میں میرا یہ کوشچن تھا اور وہ اسکپ ہو گیا تھا اور میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہوئی، بالکل ریلیکس تھی. میں نے کہا نہیں آیا تو اٹس اوکے فائن. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے 10 to 12 کوشچنس کرنٹ افیئر کے کیے تھے اور وہ الحمدللہ میں نے سب کے صحیح جواب دیے تھے. لائک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سارا آپ انفلیشن کی پرسنٹیج بتائیں پاکستان میں کتنی ہے، وہ میں نے بتائی. پھر انہوں نے کہا انفلیشن کو میئر کرنے کے فارمولا بتائیں، وہ میں نے بتائے. تو وہ بڑے ڈاکٹر پرویز احمد صاحب نے کہا کہ ویری گڈ، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ میں نے کہا سر کیمسٹری. تو کہتے ہیں آپ کو پھر بھی پتہ ہے کہ انفلیشن کو میئر کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی. اس کا مطلب آپ کا کرنٹ افیئر میں انٹرسٹ ہے؟ تو میں نے کہا جی سر ہے، میں نیوز پیپر پڑھتی ہوں. اس کے بعد سر انہوں نے سارے کوشچن مجھ سے کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ کیے تھے. پاکستان رشیا کے ریلیشنز کیا ہیں وہ بتائیں. اسٹیٹ بینک کو آٹونومس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. مودی نے 2019 میں کیا کیا تھا کشمیر میں، تو میں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا انہوں نے آرٹیکل ریزولو کیا تھا تو اس کے کیا افیکٹ آئے، وہ میں نے بتائے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے جو کرنٹ گورنر ہیں وہ کون ہے، وہ میں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اس سے پہلے کون تھا، وہ بھی میں نے پھر ان کو بتایا. تو پھر انہوں نے مجھ سے نا فیکٹ بیس کوشچنس پوچھنا شروع کر دیے. تو لائک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وٹ از پر کیپٹا انکم آف پاکستان. تو وہ پھر میں نے ان کو ایگزیکٹ ویلیو بتائی. تو انہوں نے کہا ویری گڈ. تو مجھے لگتا ہے یہ بڑے پلس پوائنٹ تھے کہ میں نے کرنٹ افیئر کے اپنے جو کوشچنس تھے ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. اس کے بعد ایس پی ارتضیٰ صاحب تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ زہرا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی منیبہ مزاری ہے. میں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا کہ چلیں آپ مجھے ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. تو سر میں نے ان کو بڑے ڈیٹیل اور کمپریہنسو وے میں بتایا ان کی اچیومنٹس کے بارے میں نا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں ہے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی. تو وہ پھر میں نے ان کو اچھے سے بتایا. وومن امپاورمنٹ کے بارے میں انہوں نے کافی کوشچنس پوچھے تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھے. تو جتنے بھی انہوں نے مجھ سے کوشچنس پوچھے نا وہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیے. اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس پہ میں نے سمپلی سوری کہہ دیا. تو یہ میرا انٹرویو تھا. جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کیمسٹری جو میرا سبجیکٹ تھا اس کے ریلیٹڈ سے بیسک کوشچنس کیے تھے. تو اس کے بھی میں نے سارے صحیح جواب دیے تھے. اچھا زہرا یہ تو بہت اچھا رہا ماشاء اللہ.
میرے جو زہرا سے انٹریکشن شروع ہوا وہ تب ہوا جب زہرا نیب سیلدار کا ریٹن ٹیسٹ بھی پاس کر چکی. پھر انہوں نے انٹرویو دیا نیب سیلدار کا اور مجھے انٹرویو باقاعدہ سے فیڈ بیک دیا, پورا انٹرویو سنایا. اینڈ جہاں تک میری ایک اسیسمنٹ ہے تو دیٹ واز دی بیسٹ انٹرویو. جتنے بھی انٹرویوز میں نے سنے یا جو دوست تھے وہ فیڈ بیک دیتے, سب سے بیسٹ انٹرویو زہرا کا تھا. اینڈ آئی کین پریڈکٹ رائٹ ناؤ زہرا کہ یو ول بی ایٹ دی ٹاپ آف دی ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس فار دی نیب سیلدار. اور آپ کے لیے کنفیوزنگ یہ ہوگی کہ میں نیب سیلدار جانا چاہیے یا مجھے سب انسپیکٹر جوائن کرنا چاہیے. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ نیب سیلدار کے جو 2 پیپر ہو رہے تھے اس میں بھی آپ نے اتنا اچھا کر لیا اور پھر اتنا اچھا انٹرویو دیا, اس میں بھی آپ نے بہت. اب دیکھیں ڈاکٹر نیئر کو آپ نے انٹرویو دیا اور وہ بڑے لیجنڈ ہیں, لیکن ان کو بھی ماشاء اللہ اتنا خوبصورت انٹرویو دیا آپ نے. اور یہ اوور آل کیا ہے, آپ کے پی ایم ایس کی تیاری سی ایس ایس کی اچھی ہے یا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کا جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, اس میں کیا اصل سیکرٹ کیا ہے, کہاں پہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ سارے ریٹن ٹیسٹ اچھے کرتی ہو, سارے انٹرویوز آپ کے اچھے ہوتے ہیں, صرف 2 ہی آپ نے ریٹن ٹیسٹ دیے, دونوں کوالیفائی کر لیے. 2 ہی آپ کے انٹرویوز میں, ایک میں تب 11ویں نمبر پہ اور دوسرے پہ آم ڈیڈ شور دیٹ یو ول بی ایٹ دی ٹاپ لسٹ 1 2 3 جو بھی ہے آپ کا نمبر آتا ہے, یو ول بی ان شاء اللہ اینڈ دی ٹاپرز. تو یہ میں اصل سیکرٹ کی طرف تھوڑا سا آئیے نا, وہاں پہ آپ نہیں بتا رہے ہمیں. سر اصل سیکرٹ ڈیڈیکیٹلی ورک جو ہے نا وہ میں نے کیا ہے. مطلب اپلائی کرنے سے لے کے ٹیسٹ کی ڈیٹ تک میں نے ریسٹ بالکل بھی نہیں کی. میں نے اپنی ایک کمپلیٹ اسکیجول بنایا ہوا تھا کہ میں نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے ہر سبجیکٹ ویک نہیں ہوتا, کچھ سبجیکٹ اس کے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. لائک میرا 2 سے 3 سبجیکٹ ایسے تھے جو میرے اسٹرانگ تھے. نمبر 1 پہ انگلش میری بہت اچھی تھی اور لکیلی نیب تحصیلدار کا 100 مارکس کا انگلش کا پیپر تھا. نمبر 2 پہ کمپیوٹر سائنس میرا بہت اچھا تھا. نمبر 3 پہ ایوری ڈے سائنس جو تھی وہ میری بہت اچھی تھی. تو ان سبجیکٹ پہ میں نے ٹائم دیا, باقی جو سبجیکٹ تھے ان کو زیادہ ٹائم دیا جو میرے تھوڑے ویک تھے, لائک پاکستان ہسٹری, پاکستان اسٹڈی. تو میں نے کنسسٹینسی کے ساتھ ورک کیا اور یہی سیکرٹ تھا. الحمدللہ میں نے دونوں ٹیسٹ جو ہیں وہ کوالیفائی کیے. اتنا اچھا انٹرویو کیسے دے دیا نیب سیلدار کا, اتنا اچھا انٹرویو کیسے دیا؟ چلے سب انسپیکٹر کا تو آپ کو اچھا ہو گیا, اس سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کا تھا نیب سیلدار کو, اس میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ, جتنے میں نے سنے تھے انٹرویو سب سے اچھا انٹرویو آپ کا تھا. اتنا اچھا انٹرویو ڈاکٹر نیئر کو کیسے دے دیا؟ وہ تو بڑے سخت گنے جاتے ہیں کہ بڑے اوکھے اوکھے سوال پوچھتے ہیں, آپ نے اتنا کیسے مزے کا انٹرویو کر لیا؟ سر آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو یو. آپ نے مجھے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ گائیڈ لائن پرووائڈ کی تھی کہ آپ نے انٹرویو کی پریپریشن جو ہے, اسپیشلی جو ڈپارٹمنٹل کویشچنس تھے, لائک جو ڈپارٹمنٹ کے سر تھے انہوں نے مجھ سے 5 to 6 کویشچنس پوچھے تھے ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹل کویشچنس اسکپ نہیں ہونے دیے, کیونکہ میں نے سنا تھا کافی نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ کے کویشچنس نہ آتے ہوں. تو ڈاکٹر نیئر صاحب سے بھی میرا انٹریکشن اچھا رہا. مطلب جو انہوں نے کویشچنس مجھ سے پوچھے وہ میں نے ان کو اچھے سے ایڈریس کیے, اور انہوں نے بھی مجھ سے کرنٹ افیئر کے کویشچنس پوچھے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے انٹرویو اپنا اچھے پرفارم کیے ہیں اور جو میرا کرنٹ افیئر اچھا تھا اس کی بیس پہ کیے. جو میری ایک ہیبٹ تھی نیوز پیپر ریڈنگ کی, ڈان نیوز پیپر ریڈنگ کی, اس سے میرا کرنٹ افیئر کافی اچھا تھا. اور میں اپنے انٹروڈکشن میں یہ اپنا یہ پوائنٹ بتا دیتی تھی کہ میں نیوز پیپر ریڈر ہوں اور مجھے کافی انٹرسٹ ہے کرنٹ افیئر میں. تو مجھ سے پھر جو پینل تھا وہ کویشچن بھی زیادہ کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ ہی کرتا تھا. اچھا ظاہرہ, رائٹ ناؤ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب انسپیکٹر اور نیب سیلدار کیا چوز سر کرو نیب سے دیکھ لیں ابھی اس کو تو رزلٹ آنا ہے. سب انسپیکٹر پہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کرنے ریکمینڈ کر دیا ہے, تو دونوں ہی ہیں. ابھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یو ول گو فار سب انسپیکٹر, یو ول گو فار نیب سیلدار. سر اللہ کرے میرا نام آ جائے, آئی ول ڈیفینیٹلی گو فار نیب تحصیلدار. نیب سیلدار اچھا. کیونکہ میں نے جو شروع سے ٹارگٹ کیا تھا نا وہ نیب تحصیلدار کو کیا تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نیب تحصیلدار از اے منی سی ایس پی آفیسر. ماشاء اللہ. تو یہ جو میری فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا, تو اس کا جو مین ٹریک ہے وہاں پہ پھر میں آ جاؤں گی اگر میری یہاں پہ سلیکشن ہو جاتی یہ ہے تو. منی نہیں فل سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے نیب سیلدار ایسے بائی دی, کیونکہ ہی از دی رائٹ ہینڈ فار دی ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹنٹ کمشنر فار بوتھ ویری آنریبل ڈیزگنیشن, اینڈ ہی از نو ڈاؤٹ اے ویری
یو کین سے دیٹ ہی از دی چیف آفیسر ان تحصیل. ریونیو ایڈمنسٹریشن ذمہ ہے, باقی چیزیں ذمہ ہیں, تو صاف ظاہر ہے اسسٹنٹ کمشنر جو ڈپٹی کمشنر جو ایون جب آپ کے کمشنر صاحب ہیں وہ بھی آپ کے جو قانون گوئی ہوتی ہے, جو آپ کا سرکل ہوتا ہے, وہاں پہ سارے جتنے بھی آفیسرس ہوتے ہیں جو آپ سے بڑے عہدوں پہ بڑی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تھرو نائب تحصیلدار اور تحصیلدار انہوں نے اپنے تمام فنکشنز جو ہیں وہ سر انجام دینے ہوتے ہیں. اچھا سر, اس کے بعد کیا ٹارگیٹس ہیں؟ پی ایم ایس, سی ایس ایس, ابھی تو چھوٹی سی عمر ہے اور اتنا کچھ تو آپ نے کر لیا ہے, آگے کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سر آئی تھنک اٹس جسٹ اے اسٹارٹ آف مائی جرنی, اور میری فائنل ڈیسٹینیشن اسسٹنٹ کمشنر ہی ہے. سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی طرف جاؤں گی میں, لیکن میرا زیادہ یہ ہے کہ میں پی ایم ایس کی اٹیمپٹ دوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دوں گی. اچھا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ منی سی ایس پی آفیسر سے آپ سی ایس پی آفیسر بننا ہے ابھی آپ نے, یہی آپ کا جی ٹارگیٹ بالکل, ہے. کیونکہ اچھا سر الحمد للہ اسٹرانگ پوائنٹ میرا انگلش ہے. انگلش جو ہے وہ میری اچھی ہے, کیونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ ہارڈ ورکنگ ہو تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ گو فار اٹ. تو یہ میرے 2 اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, تو میں ان پہ کام کروں گی, تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ضرور اٹیمپٹ دوں گی اچھا پی ایم ایس کی. ذرا ہم کہتے ہیں جو بھی آتا ہے انٹرویو میں کہ جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام, تو آپ تو خود بچے ہیں, تو آپ تو بھی خود ایسپرینٹ ہے, تو اپنے جیسے بچوں کو کوئی آپ کے ایسا کوئی میسیج, کوئی پیغام کہ وہ کیسے تیاری کریں, ریٹن ٹیسٹ کی کیسے تیاری کریں, انٹرویو کی کیسے تیاری کریں کہ وہ بھی زہرا انور راجپوت بن جائیں. آپ دیکھیں یار, دیر آر ملینز آف دی کینڈیڈیٹس ہو آر دی ایسپرینٹس ایکچولی, اور ہر کوئی زہرا انور راجپوت بننا چاہے گا کہ ایک ہی ٹیسٹ کا تو رزلٹ آیا, اس میں آپ سب انسپیکٹر لگ گئی ہو, اور ایک ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا تو بنی سی ایس پی آفیسر بننے والی ہے, جوائن آپ نے نائب تحصیلدار کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے. تو کوئی انشاءاللہ. میسج کوئی دو نا ان کو, کوئی اپنا کوئی سیکریٹ, کوئی راز, کوئی اندر کی بات بتاؤ یار. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں بتائی, جیسے بچے بتاتے ہیں کہ نوٹس ہم نے بنائے تھے, ہم نے یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, ایسی کوئی چیز آپ نہیں بتا رہے ہیں. بڑے جو ہے نا وہ مطلب کچھ چیز چھپا رہے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سب بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں خزانے پہ کہ کسی اور کو نہ پتہ لگ جائے. آپ نہیں نہیں ابھی سر, ایسی بات ایسپرینٹ ہو, ابھی ینگ ہو, چیزیں شیئر کرو اور بچوں کے ساتھ اور ایسپرینٹس کے ساتھ شیئر کرو گی تو ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی. ابھی بہت آگے جانا ہے. اچھا سر, میں یہ میسج دینا چاہوں گی اسٹوڈینٹس کو کہ یہ ہے کہ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت 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 آسان ہے. بس آپ نے ڈیڈیکیشن اور کنسسٹینسی کے ساتھ ورک کرنا ہے, اور آپ نے نہ تو دوسروں کے نوٹس پہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں جو اویلیبل بکس ہیں ان پہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہے. اپنے نوٹس بنانے ہیں, نیوز پیپر ریڈنگ کی ہیبٹ بنانی ہے, وہ آپ کو مور دین 70% ہیلپ کرے گی آپ کا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں. نہ صرف ٹیسٹ کلیئر کرنے میں بلکہ آپ کا انٹرویو کلیئر کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گی. اچھا زہرا انور راجپوت, آئی نو ہر ویری مچ ویل. شی از مائی ایکچولی دی بیسٹ اسٹوڈنٹ. شی از ناٹ اونلی لیجنڈ, شی ہیز اے ویری ایکسلنٹ آئی کیو لیول. ان کا آئی کیو لیول بھی بہت اچھا ہے, بہت شاندار ہے, بہت جینیس ہیں یہ, شروع سے چیزیں پک بہت جلدی کر لیتی ہیں, ذہین بہت ہیں. ذرا آپ مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے, مجھے خود بڑا شوق رہتا ہے ریسرچ کا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ کا آئی کیو ماشاء اللہ آئی کیو لیول بہت اچھا ہے, بہت شاندار ہے, بہت جینیس, بہت ذہین ہیں آپ, تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول آپ جتنا نہیں ہوتا, تھوڑا سا ان کے جی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایوریج ہوتے ہیں, تو ان کو کیا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جیسے آپ اسمارٹ اسٹڈی کر لیتی ہو, چیزیں جلدی جلدی دیکھ کر لیتی ہو, ایک دو پہلے ٹیسٹ میں اب 75 تک چلی گئی. دیکھیں جو لڑکوں کے میرے کافی سارے کے ڈی ایم سیز دیکھی ہیں, تو میل تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن فیمیل کا 75 اسکور کر لینا, دیٹ از اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ, دیٹ از این ایکسیلنٹ اسکور 75. تو آپ نے تو اپنے آئی کیو پہ کر لی, آپ ذہین ہو, ساری چیزیں, جو ایوریج ذہانت کا ایک بچہ ہے تو اس کو کیا وے اختیار کرنا چاہیے, وہ کیسے زہرا انور راجپوت بنے؟ سر, پہلی بات تو یہ کہ میرا بھی آئی کیو لیول بہت اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن میرا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں. تو اگر کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ہے نا تو یہ نہ سوچے کہ وہ کر نہیں سکتا, ہر اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے, بس یہ ہے کہ آپ کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایڈ آئے گی نا اس کے بعد پھر ہم پریپریشن اسٹارٹ کریں گے. دس از اے رانگ اپروچ. اگر ایڈ آنے کے بعد آپ نے پریپریشن اسٹارٹ کر دی ہے نا, پھر نہیں پریپریشن ہوتی. پھر آپ کا ٹیسٹ چلو 2 ماہ بعد آ گیا, آپ کی ویسے پریپریشن ہو ہی نہیں پائے گی. آپ
آپ نے ڈیسائڈ کر لیا نا کہ یار آپ نے جاب لینی ہے, آپ ایڈ کا کیوں ویٹ کر رہے ہو؟ آپ ابھی سے اپنی پریپریشن اسٹارٹ کرو. آپ پراپر گائیڈ لائن لو کہ آپ نے تیاری کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہے اپنے نوٹس بنانا ڈیلی بیس پہ, اپنا یہ جو آپ نے اسکیجول بنایا ہے اس کے اوپر آپ ڈیلی بیس پہ اپنا ورک جو ہے وہ اسٹارٹ کر دو. تو پھر ایوریج اسٹوڈنٹ, جیسا بھی اسٹوڈنٹ ایوریج ہے تو وہ بھی سکسیس کی طرف چلا جائے اور ایزیلی چلا جائے گا. اور اپنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل جو ہے وہ آپ کو ضرور دیتے ہیں. تو میرا بھی یہی تھا کہ ابھی الحمدللہ میں نے 2 ٹیسٹ کلیئر کر لی ہیں, لیکن ابھی میں نے لیکچرار کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو میں اس کی بھی پریپریشن کر رہی ہوں ساتھ میں. تو آپ نے رکنا نہیں ہے انٹل اور انلیس آپ فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتے, پہنچ جاتے. اور اچھا آپ محنت کریں, اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے. اچھا زہرا, ہمارے ساتھ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں میں تمام کو ریکویسٹ کی کہ یہ ایک فار اے شارٹ اسپان آف ٹائم جو ہے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. 20 سے 25 منٹ تک ہماری کنورسیشن ہوتی ہے. کچھ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, کچھ بڑی دفعہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اسپرینٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ چیز آپ نے نہیں پوچھی, ان کو اس اینگل سے پروب کرنا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا. تو ان کے ہم نمبر بھی شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا آفیشیل نمبر ہے یا اسٹڈی پرپز کے لیے آپ کا کوئی نمبر ہے تو آپ ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں تو ہم اپنی اسکرین پہ ڈسپلے کریں, تاکہ جو ایسپرینٹس ہیں, جو آنے والے لوگ ہیں, بچے ہیں, آپ سے گائیڈ لائن لے سکیں, اگر آپ ایسا مناسب سمجھتے ہیں تو. جی سر, یہ میرا ایک ہی نمبر ہے جس پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ پرسنل فون نمبر ہے میرا. تو اگر آپ الاؤ کریں گے تو ہم پھر یہ شیئر کریں گے, تاکہ بہت سارے لوگ آپ سے, اتنا زہرا انور راجپوت ہر کوئی بننا چاہے گا, لیکن صاف ظاہر ہے آپ کچھ انہیں بتائیں گے تو بنیں گے نا, تھوڑا گائیڈ کریں گے تو بنیں گے نا. جی سر, یو کین شیئر ود دیم. چلیں, تھینک یو ویری مچ. ایک بہت ہی پازیٹیو, ایک بڑی ہماری ایک میٹنگ رہی, بہت شاندار میٹنگ رہی, ایک اچھا لرننگ پروسیس تھا جو زہرا کے ساتھ ہم نے لرن کیا, زہرا سے بہت کچھ. کوئی آخری بات پھر بھی زہرا جو ابھی تک رہ گئی ہو آپ کرنا چاہتی ہیں؟ سر آخری بات میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے نا مایوس نہیں ہونا, کیونکہ میں تھوڑی ٹائم کے لیے ہو گئی تھی, حالانکہ میرا پہلا ٹیسٹ تھا, پہلا دوسرا, اور وہ کلیئر بھی ہو گیا تھا. اور اس کے بعد انٹرویو کے بعد مجھے تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان بھی ہوئی تھی کہ یار اچھا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہے کہ بس ہارڈ ورک کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے, تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو گئے. دیٹس ویری گڈ. ویسے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے. یس, تو میں نے دیکھا کہ زہرا 10-20 منٹس کے لیے ہی پریشان ہوتی ہیں. یہ اتنا نہیں ہوتا کہ کوئی 2-4 دن کے لیے پریشان ہو جائے, صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے پریشان ہوتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. دیٹس ویری گڈ. ہم نے جو زہرا سے سیکھا وہ یہی ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کام کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کریں, جلدی آپ چیزوں کو پک کر سکتے ہیں. بہت لمبا ٹائم نہیں چاہیے. دیکھیں زہرا نے ود ان 5-6 منتھ انہوں نے یا 1 سال لگایا, زہرا 1 سال ہی لگایا میرا خیال, 1 سال سے زیادہ تو نہیں ہے آپ کا. یس سر. تو 1 سال جی. میں 1 سال میں انہوں نے اتنا کچھ پک کر لیا. 2 ان کے ٹوٹل انہوں نے اب تک ایگزام کیے, دونوں میں کامیاب رہی ہیں. ایک میں ان کا رزلٹ آ چکا ہے, سیکنڈ میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ شی ول بی ان دی لسٹ آف دی ٹاپر ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس. تو انشاءاللہ زہرا کی اگلی کامیابی پہ پھر زہرا کے ساتھ ملیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی شاندار انٹرویو تھا, شاندار میٹنگ تھی. لرننگ بہت کچھ لرن کیا زہرا آپ سے. تو یہ لرننگ پروسیس اسی طرح سے ایک کنٹینیوس پروسیس بنائیں گے اس کو, جیسے ڈیفینیشن بھی ہے لرننگ کی کہ لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس, اور یہ ایک لگاتار عمل ہے جو جاری رہتا ہے. زہرا سے سیکھتے رہیں گے. نمبر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ تمام لوگ زہرا سے کانٹیکٹ کر کے جو ان کی مزید ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں زہرا سے نہیں جان سکا, اور انہوں نے اتنا کوئی اندر کی بات بتائی بھی نہیں ہے, جو مزید سیکریٹ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا ہمیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو یو کین کانٹیکٹ زہرا ایٹ اینی ٹائم. شی از اویلیبل فار آل دی ایسپرنٹس, فار دی اسٹوڈنٹس, جو بچے ابھی کر رہے ہیں, جو ابھی جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, ابھی جن کی بگننگ ہے, جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے زہرا جیسے لوگوں سے, جو ہیرو ہیں ایکچولی ہمارے اس کمپیٹیٹیو ایگزام فیملی کے. تو ہماری اس فیملی کے جو بڑے لیجنڈ, بڑے ہیروز, ان میں سے ایک آپ بھی ہیرو ہی ہیں, ہیروئن ہیں, ہیرو ہی ہیں, دونوں ہیرو ہوتے ہیں. تو آپ زہرا سے آپ خود بھی کانٹیکٹ کر کے دیکھ سکتے. زہرا مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ سے آج کا انٹرویو, آج کا یہ میٹنگ, اٹ واز ویری نائس.
تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. آپ کے گھر میں بہت سے گیسٹ آپ کے پاس ایکچولی آئے ہوئے تھے. آپ کو مبارکباد دینے والوں کو بھی ایک تانتا بندھا ہوا ہے. تو ان تمام لوگوں سے آپ نے ٹائم اسپیئر کیا, اپنی خوشیوں میں سے ہمیں ٹائم دیا. ہم جو آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں. میں اپنے تمام جتنے دوست ہمارے ساتھ ہیں, جتنے دوست ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ان تمام دوستوں کی طرف سے اپنی طرف سے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم آپ کی خوشیوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. سب انسپیکٹر میں بھی ساتھ ہے, اور انشاءاللہ نائب تحصیلدار میں بھی جب آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. آپ نے تھینک یو سو مچ سر. اتنا اچھا ٹائم دیا زہرا. تھینک یو ویری مچ. سو نائس. اللہ حافظ. بلکہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میرا آپ کے ساتھ اتنا انٹریکٹیو سیشن چلا ہے. دیٹس گڈ. یہ آپ کی طرف سے بھی دعا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ مجھے آپ نے اتنی عزت بخشی, مجھے اتنا اعزاز ملا کہ اتنی ماشاء اللہ ایک بڑی کمپیٹنٹ آفیسر بھی آپ بننے والی ہیں, اور ایک کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ, ایک کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ, اور اب ماشاء اللہ ان فیوچر اے ویری ویری کمپیٹنٹ آفیسر. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اسی طرح سے آپ کی کامیابیوں کا سفر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے, اور آپ سے ہم اسی طرح سے بار بار آپ کی کامیابیوں پہ آپ سے ملاقات کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.